نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليلة القدر خير من ألف شهر۔ لیلۃ القدر کی وہ رات جو 1000 مہینوں کی عبادت بے ریا سے افضل ہے۔ 83 سال 4 مہینے کی صبح کی عبادت قبول، رات کی قبول، نمازیں قبول، روزے قبول، حج قبول، عمرہ قبول، صدقہ قبول، عطیہ قبول، یتیموں کی پرورش قبول، جہاد کا راستہ قبول، قبولیت والی 83 سال 4 مہینے کی عبادت۔ یہ کسی چینل کی خبر نہیں ہے یا کسی مولانا صاحب کی کوئی ذاتی فضیلت نہیں ہے یا کسی عام کتابوں کی فضیلت نہیں ہے یا کسی بڑے خطیب کی تقریروں کے یہ فضائل نہیں ہیں۔ یہ قرآن کی سورۃ القدر میں اللہ نے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں کی عبادت، 83 سال 4 مہینے، امت محمدیہ اپنی عمر کو اگر وہ دیکھے تو اللہ کے نبی نے فرمایا 60-70 سال کے درمیان میری اکثر عمر اور میری امت کی جو عمر ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور حقیقت بھی ایسے ہی ہے۔ آج 60 تک پہنچنا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے، 50، 48، 47 اس کے اندر ہی انسان کے کام تمام ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم یقین کیوں نہیں کرتے اللہ کی خبروں پہ؟ یقین کیوں نہیں کرتے اللہ کے قرآن پہ؟ یقین کیوں نہیں کرتے اللہ کے سرٹیفکیٹ پہ اور اللہ کے تمغہ پہ؟ ہم حریص ہیں، ہم لالچی ہیں، مگر اس کے باوجود ہمارا رب ہمیں اپنے دربار میں بلاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے تم اعتکاف بیٹھو، جتنا مشرق سے مغرب کا فاصلہ ہے اتنا تم جہنم سے دور ہو، جتنا جنوب اور شمال کا فاصلہ ہے اتنا تم جہنم سے دور ہو۔ حدیث کے اندر آتا ہے اعتکاف میں تمہیں خلوت ملے گی، اعتکاف میں تمہیں یکسوئی ملے گی، اعتکاف میں تم مسجد میں اٹک جاؤ گے، اور جو مسجد میں اٹکتا ہے اللہ کے عرش کا سایہ قیامت کے دن اس کو نصیب ہوگا۔ حضرت مریم اپنے اعتکاف کی بنیاد پہ دنیا جہاں کی عورتوں سے افضل قرار پاتی ہیں۔ میرے آقا 6 مہینے کے اعتکاف کی بنیاد پہ نبوت، ختم نبوت اور قرآن کو اپنے اوپر لینے کا صحرا سجاتے ہیں رات کو، اور اللہ نے بھی میرے نبی کو کہا قم اللیل، رات کو اٹھ جایا کرو۔ لڑکا لڑکی کے عشق سنے ہوں گے آپ نے، دیہاتوں میں بڑے واقعات ہوتے ہیں۔ لڑکا لڑکیوں کو ٹائم دے دیتا ہے اور لڑکیاں لڑکوں کو ٹائم دے دیتی ہیں، رات کو آ جانا۔ کئی بندوں نے عورتیں بھگائی ہیں رات کو جی، اور کئی جھاڑیوں میں، کھیتوں میں، جنگلوں میں عورتوں کو عشق کے لیے وقت دے دیتے ہیں۔ جو تو مجازی عشق ہوتا ہے، اپنے مقاصد پورے کیے اور ختم۔ میرے اللہ نے بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا قم اللیل، قم اللیل۔ کیا مطلب ہے؟ تمہاری 11 بیویاں ہیں، تمہاری 11 بیویاں ہیں، جائز محبت ہے، جائز محبت ہے، سب کچھ ہے، اور آپ کی محبت اپنی بیویوں سے ساری کائنات میں انسانیت کے لحاظ سے سب سے اونچی ہے، سب سے سچی ہے، کیونکہ نبی کو بھی کوئی دنیا کا مقصد نہیں تھا کہ سسر امیر ہونا چاہیے، کوئی 2-4 گڈیاں مل جائیں، اور نبی کی بیویوں کو بھی کوئی ذاتی مقصد نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا؟ اللہ کے نبی کی نبوت اور ختم نبوت کی نسبت سے اللہ نے ان کو بیویاں جو بنا دیا، اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو جائز محبت کا میدان، مگر قم اللیل، رات کو بستر سے اٹھ جانا، اللہ کے دربار میں آ جانا، کیونکہ تمہارا سب سے بڑا محبت کرنے والا
تمہاری بیوی کا میدان نہیں ہے، وہ تمہارے رب کا میدان ہے، تمہارے رب کا میدان ہے۔ تو رات کو قیمتی بناؤ، اعتکاف بیٹھو یا بٹھاؤ، سنجیدہ باوقار بزرگ لوگ اپنے آپ کو اللہ کی مسجدوں میں لے آئیں، مسجد کو آباد کرو، مسجد میں سکون حاصل کرو۔ زندگی کے 50 سال گزر گئے ہیں، 10 دن مسجد میں گزار کے دیکھو، دنیا میں آوازیں لگ رہی ہیں، ہمارے گھر بار ہیں، کوٹھیاں ہیں، مگر سکون نہیں ہے۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے، قرآن کا دعویٰ ہے، حدیث کا دعویٰ ہے، سکون والی جگہ مسجدیں ہیں، مگر ہمیں سکون ملے کہاں سے؟ ہم تو بھاگتے ہوئے آتے ہیں، ذرا سے 2 نفل پڑھے، رکعت پڑھی، فرض پڑھے اور بھاگ کے چلے گئے۔ ہم نے کبھی مسجد کے اندر ٹائم ہی نہیں دیا۔ آپ کوٹھی بنائیں نا، کوٹھی، اور بنائیں اپنے رشتہ داروں کو، ٹھیک ہے؟ تو حسد کرنے والا ہوتا ہے، حسد کرنے والا، وہ آپ کی کوٹھی کے دروازے میں قدم رکھتے کہ جی ماشاءاللہ جی، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، لیکن آپ کی خواہش ہے یار اس نے دیکھی ہی نہیں ہے، یہ اندر تو آئے، ایک دروازہ کھولے، وہ دوسرا کھولے، ڈرائنگ روم کھولے، سٹور کھولے، واش روم دیکھے، کچن دیکھے، سیلنگ دیکھے، سب کچھ دیکھے۔ تو وہ جب اندر جا کر آپ دیکھو گے نا، اس سے آپ کا تجسس بڑھے گا، محبت بڑھے گی، ذائقہ بڑھے گا، لذت بڑھے گی۔ اور اگر نہیں دیکھو گے اس کا مکان، پھر وہ خوش نہیں ہوگا، کہے گا یار میں نے اتنی محنت کی اور یہ آیا اور ایسے ہی چلا گیا۔ تو اللہ کی مسجد 50 سال سے اگر بنی ہوئی ہے، 30 سے بنی ہے، 20 سے بنی ہے، 40 سے بنی ہے، 1000 سال سے بنی ہے، بھئی اس کے اندر آؤ، اس کی صفوں میں دیکھو، پہلی صف پہ برکتیں کتنی ہیں، دوسری پہ کتنی ہیں، یہاں ولیوں نے نمازیں پڑھی، اللہ والوں نے نمازیں پڑھی، مسجد مکہ میں صحابہ نے پڑھی، نبیوں نے پڑھی، بیت المقدس میں صحابہ نے پڑھی، نبیوں نے پڑھی، مسجد نبوی میں صحابہ نے پڑھی، نبیوں نے پڑھی، ان کے بھی آخر سجدے وہاں پہ ہیں، ان کے بھی قدم وہاں پہ ہے۔ اگر آپ کو سکون نہیں آ رہا تو وہاں سکون ہے، اگر وہاں بھی سکون نہیں ہے تو اس کا مطلب ایمان اندر نہیں ہے، ایمان اندر۔ یہ تھرمامیٹر ہے، مسجدیں تھرمامیٹر ہے، آپ کے ایمان کو چیک کرتی ہیں، اسلام کو چیک کرتی ہیں۔ امرت ان اکون اول من اسلم، میں سب سے پہلے اسلام والا بننا چاہتا ہوں، ان اکون من المؤمنین، سب سے پہلے ایمان والا بننا چاہتا ہوں، بلا من اسلم وجہہ للہ، میں نے اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیا ہے، محسن نیکی کروں گا، فلہ اجرہ عند ربہ، اللہ کے ہاں اجر ملے گا، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کوئی ڈر نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی غم نہیں۔ اس لیے سوچی پہ بندہ گیا اپنے آپ کو، یہ دن آ رہا ہے، جمعہ کا دن آ رہا ہے، رات سے مغرب سے اعتکاف شروع ہو رہا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے گھروں میں لے آؤ، پیچھے تمہارا وکیل اللہ ہے، کفیل اللہ ہے، بزنس اللہ چلائے گا، رزق اللہ دے گا، چوری سے دکانیں بچائے گا، کاروبار کو بچائے گا، ڈکیتی سے بچائے گا، آپ کے تھوڑے مال میں برکت دے گا، آپ کی زندگی میں بہت سے اجتماعی کاموں میں اللہ آپ کی نصرت کرے گا، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اللہ ہم سب کو قیمتی لمحے کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اللہم انا نسألك الهدى والعفو والتقى والغنى۔ اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان۔ اللہم انصر الکفار والمشرکین۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔